أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء.
وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير صدق الله العظيم 22 پارے میں سورہ فاطر کی آیات 15 سے 26 تک پڑھی گئی. ترجمہ ہے: اے لوگو، تم ہو محتاج اللہ کی طرف اور اللہ وہی ہے بے پرواہ سب تعریفوں والا. اگر چاہے تم کو لے جائے اور لے آئے ایک نئی خلقت، اور یہ بات اللہ پر مشکل نہیں، اور نہ اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، اور اگر پکارے کوئی بوجھل اپنا بوجھ ہٹانے کو، کوئی نہ اٹھائے اس میں سے ذرا بھی، اگرچہ ہو قرابتی. تو ڈر سنا دیتا ہے ان کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے اور قائم رکھتے ہیں نماز. اور جو کوئی سنورے گا تو یہی ہے کہ سنورے گا اپنے فائدے کو، اور اللہ کی طرف ہے سب کو پھر جانا. اور برابر نہیں اندھا اور دیکھتا، اور نہ اندھیرا اور نہ اجالا، اور نہ سایہ اور نہ لو، اور برابر نہیں جیتے اور نہ مردے. اللہ سناتا ہے جس کو چاہے، اور تو نہیں سنانے والا قبر میں پڑے ہووں کو. تو بس ڈر کی خبر پہنچانے والا ہے. ہم نے بھیجا ہے تجھ کو سچا دین دے کر، خوشی اور ڈر سنانے والا، اور کوئی فرقہ نہیں جس میں نہیں ہو چکا کوئی ڈر سنانے والا. اور اگر وہ تجھ کو جھٹلائیں تو آگے جھٹلا چکے ہیں جو لوگ ان سے پہلے تھے. پہنچے ان کے پاس رسول ان کے لے کر کھلی باتیں اور صحیفے اور روشن کتاب. پھر پکڑا میں نے منکروں کو، سو کیسا ہوا انکار میرا. سورہ فاطر کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم باتیں بندوں کو سنائی ہیں. ان آیات میں ہر آیت اپنے اندر ایک نئی اللہ تعالیٰ کی پہچان لیے ہوئے ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو، فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، سب تعریفوں والا ہے.
اس میں جو پہلا حصہ ہے آیت کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم سب اللہ کی طرف فقیر ہو. تو ماننا یہ چاہیے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے سامنے فقیر کی طرح ہے کہ ہر چیز اللہ سے مانگی جاتی ہے. ہر بندہ اپنی احتیاج اللہ کی طرف ہی منسوب کرتا ہے، چاہے کوئی کافر ہو یا مسلمان ہو، مشرک ہو یا موحد ہو، سب کو اسی سے مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے مجبور کر رکھا ہے. اللہ نے مجبور کر دیا ہے. بظاہر جب تک کہ انسان اپنے سوچ اور فکر سے دیکھتا ہے دنیا میں کہ کسی سے کام بن رہا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، سر ٹیکتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہی ہمارا معبود ہے، یہی ہماری دعاؤں کا سننے والا ہے، یہی ہمارے سوال کو پورا کرنے والا ہے، منتوں کو پورا کرنے والا ہے، نظر و نیاز کو پورا کرنے والا ہے. لیکن دنیا میں انسان کی زندگی کے کچھ ایسے حالات بھی آتے رہتے ہیں جبکہ انسان ایسا مجبور، ایسا لاچار اور اپنے معبودان باطلہ سے ایسا دور ہو جاتا ہے کہ اس کو اس خاص وقت میں خود بخود اللہ کی طرف پلٹنا پڑتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف پلٹ کر اندر سے اس کا دل یہ احساس دلاتا ہے کہ تم کو اپنے خالق کی طرف ہی پلٹنا ہے، اسی سے مانگنا ہے. اب یہاں پر کوئی تمہاری مراد پوری کرنے والا نہیں، تمہاری دعا سننے والا نہیں. اس کیفیت کو ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جبکہ تم کسی جہاز میں، کسی کشتی میں سوار ہو کر سمندر میں، دریا میں سفر کر رہے ہوتے ہو، اور پھر تمہارا جہاز کسی طوفان میں گر جاتا ہے، جھکولے کھانے لگتا ہے، اور جہاز کے عملے کی طرف یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ کچھ ہی دیر میں یہ جہاز ڈوبنے والا ہے. تو کیا کافر، کیا مومن، ہر بندہ قدرتی طور پر اپنے اس مالک حقیقی کو پکارنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ ہم کو اس آفت سے نکال دے، اس مصیبت سے بچا دے، اس پریشانی کو دور کر دے. وہاں کوئی غیر مسلم بھی اپنے ان معبودوں کو پکارنے کی سوچ بھی نہیں سکتا، وہ یاد بھی نہیں آتے اس وقت. وہ قدرتی طور پر اپنے مالک حقیقی کو پکارنے لگتا ہے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، ایمان لایا نہیں ہے، وہ قرآن اس نے نہیں پڑھی ہے، مسجد کو وہ آتا نہیں ہے، لیکن اس وقت اندر سے اس کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ سمندروں کی موجوں سے بچانے والی ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے، اور وہ اللہ کی ہستی ہے، وہی ہم کو اس مصیبت سے نکال سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی لیے تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے، مومنین کو مخاطب نہیں کیا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب اللہ کی طرف فقیر ہو. اللہ هو الغنی الحمید، اللہ تو بے پرواہ ہے، بڑی تعریفوں والا ہے، اس کو کسی کا احتیاج نہیں، وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہے. اپنے احکامات، اپنے اوامر کو لاگو کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نہ فرشتوں کا محتاج ہے، نہ پیغمبروں کا محتاج ہے، نہ جنات کا محتاج ہے. یہ اور بات ہے کہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے چلایا ہے کہ ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے. کبھی کوئی کام جنات سے بھی لے لیتا ہے، اور بہت سے کام اللہ تعالیٰ انسانوں سے بھی لے لیتا ہے. لیکن اگر یہ تمام مخلوقات اللہ کی نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے کام کو آسانی سے خود بخود کر سکتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب اس کے دل میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے نہ فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ جبریل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل علیہم السلام کی، نہ پیغمبروں کی، نہ جنات کی، نہ انسانوں کی، نہ کسی اور مخلوق کی. وہ تو اپنی مرضی کا خود مالک ہے، کوئی اس سے کچھ پوچھنے والا نہیں،
اور وہ کسی کو جواب دہ نہیں، یہ اس کی شان ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، وہ بے پرواہ ہے، بڑی تعریفوں والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر چاہے تم کو لے جائے اور لے آئے ایک نئی خلقت۔ ان یشاء یذہبکم، تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہٹانا چاہے تو ہٹا دے سکتا ہے۔ ویأتی بخلق جدید، اور تمہاری جگہ نئی مخلوق کو لے آئے، اور یہ اس کے لیے آسان ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور کائنات میں دنیا میں تو یہ سلسلہ چلتا بھی رہتا ہے۔ آج جو لوگ ہیں ان کی اپنی عمریں ہو رہی ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ ایک ایک نسل گزر رہی ہے، دوسری نئی نسلیں آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ کھیتی پیدا ہوتی ہے، کٹ جاتی ہے، پھر دوسری مرتبہ دوسری کھیتی تیار ہو کے آ جاتی۔ دنیا کا سارا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، بادشاہ سے لے کر رعایا کے سب سے غریب آدمی تک، سب کے اندر یہی قانون اللہ تعالیٰ کا چل رہا ہے۔ اگر کوئی دنیا کا بادشاہ بھی ہے، فی الحال اس کے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے، حکومت ہے، وہ چل رہی ہے، اس کا حکم چل رہا ہے۔ کتنے دن چلائے گا؟ کوئی بہت بڑی سلطنت کا مالک ہے، بڑی عمر پایا ہے، اسی کی بادشاہت چل رہی ہے، تو زیادہ سے زیادہ 30 سال، 40 سال، 50 سال دور حاضر میں۔ اور اگر جمہوریت ہے تو 5 سال کی اس کی حکمرانی ہے، اس کے بعد الیکشن ہوگا، حکومت بدل جائے گی۔ بادشاہت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، تو زیادہ سے زیادہ 40-50 سال عمر، وہ اتنی ہی ہوتی ہے آدمی کی، اس سے زیادہ ہوتی بھی کیا ہے۔ کسی کو تو یہ ہوتا ہے کہ عمر کے آخری حصے میں حکومت ملتی ہے، 70 سال 80 سال کی ہو گئے ہیں، اور اب بادشاہت ملی ہے، تخت پر بیٹھے ہیں، کئی بیماریوں کا شکار ہیں، اور اب حکومت کر رہے ہیں تو چند سال، چند مہینے، چند دن۔ کسی کو تو اللہ تعالیٰ نے صرف 1 دن کی حکومت بھی عطا کی، ایک ہی دن کا بادشاہ، اس کے بعد اس کو ہٹا دیا گیا۔ اور پہلے زمانے میں ہر کام آہستہ ہوتا تھا، لوگوں کی عمریں زیادہ تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حکومت کرنے کا بھی موقع کئی برس نہیں بلکہ بعض تو کئی صدی بھی دیا ہے۔ جیسے فرعون وغیرہ کے حالات سننے میں آتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کئی صدیوں تک حکومت کرنے کا موقع دیا۔ ظلم بھی کرتے تھے، جبر بھی کرتے تھے، لڑکوں کو کاٹ ڈالتے تھے، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، میخیں ٹھوک کر لوگوں کو ظلم و ستم کا شکار بناتے تھے۔ مختلف طریقے تھے ان کے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی ڈھیل دی، مگر ان کی ڈھیل بھی ختم ہوئی، ان کا بھی مہلت کا وقت ختم ہوا، اور وہ بھی ہٹا دیے گئے، اللہ کے عذاب کے ذریعے سے ہٹا دیے گئے، پیغمبروں کے ذریعے سے ہٹا دیے گئے، عوام کے ذریعے سے ہٹا دیے گئے، طوفان کے ذریعے سے، دریا میں غرق کر دینے کے ذریعے سے، مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہٹا دیا۔ جس طرح پچھلے زمانے میں لوگ ہٹا دیے گئے، اور آج بھی جو لوگ ہیں وہ بھی ہٹا دیے جائیں گے۔ اگر مجموعی طور پر نہ دیکھا جائے، انفرادی طور پر بھی دیکھا جائے، ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی دیکھیں، انڈیویجولی بھی، تو کل ہمارے باپ دادا تھے دنیا میں، ان کا سب کچھ تھا، گھر میں چلتا تھا، خاندان میں چلتا تھا، لیکن آج وہ نہیں ہے۔ آج نوجوانوں کے ہاتھ میں آ گیا، اب وہ نوجوان بھی بڑے ہو گئے، ادھڑ عمر کو کراس کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کو جو کچھ گھر میں اقتدار ملا تھا، جتنی ان کی چلتی تھی، آہستہ آہستہ وہ ختم ہو رہی۔ اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، اور یہ نئی نسل آگے بڑھ رہی ہے، اور ابا جان جو ہے ایک ایک کام سے سبکدوش ہوتے چلے آ رہے۔ اب میرے کو نہیں معلوم، بھائی بچوں کو معلوم، ذرا بچوں سے پوچھ لیجیے، فلاں کام کرنا ہے، ہاؤ میں ذرا گھر میں پوچھ کے آتا ہوں، ذرا بچوں سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد عمر کے آخری حصے میں ایسے چلے جاتے ہیں کہ کسی کام کے لیے کوئی بڑے حضرت سے رجوع بھی نہیں کرتا، آ کے ملتا بھی نہیں، سب بچوں سے پوچھ لیتے ہیں، اور دور سے بتاتے ہیں یہ ہمارے ابا حضور ہیں، ارے اچھا السلام علیکم، دعا کیجیے، خیر خیریت، قصہ ختم۔ آہستہ آہستہ آدمی اپنی فنا کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ وقت آتا ہے کہ انتقال ہو گیا، اور اعلان کر دیا گیا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب جو یہ فلاں صاحب کے والد ہیں، فلاں صاحب کے چچا ہیں، فلاں صاحب کے یہ ہیں اور وہ ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، چلو ان کو دفن کر دیا گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ تو ایک زمانہ تھا جبکہ سارا گھر انہی کی وجہ سے چلتا تھا،
سارا خاندان انہی کی وجہ سے چلتا تھا، سارا دفتر انہی کی وجہ سے چلتا تھا، سارا کاروبار انہی کی وجہ سے چلتا تھا. آج اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا دیا اور اب نئی نسل کے ہاتھ میں دے دیا. چند دن پہلے کی بات ہے، ایک دکان پہ ہم گئے یہیں سید آباد میں، جا کے چپل خریدنے کے لیے گئے. نئے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے خرید و فروخت کر لی. اس کے بعد ہم نے پوچھا فلاں صاحب یہاں رہتے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے. ارے آپ کو نہیں معلوم ان کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہو کے 2 سال ہو گئے. ارے 2 سال ہو گئے انتقال ہو گئے؟ حالانکہ نوجوان تھے، صحت مند تھے، تر و تازہ تھے، گورے گمٹے تھے. تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ان کا انتقال اتنا جلدی ہو جائے گا، لیکن ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے داماد اور بیٹے مل کے اب دکان چلا رہے. مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے ہٹا دیا اور دوسرے کو وہاں لا کر بٹھا دیا. ہر جگہ یہی قانون نافذ ہے دنیا میں. مسجدیں بناتے ہیں لوگ، مدرسے بناتے ہیں لوگ، بڑے بڑے کمپلیکس بناتے ہیں لوگ. ایک آدمی بناتا ہے، چند دن اس کی چلتی ہے، پھر اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، دوسری نسل آ جاتی ہے، دوسری قوم آ جاتی ہے. یہ تو عام قانون ہے. کبھی انقلابات آتے، انقلاب آتے، اور انقلاب ایسے آتے ہیں کہ کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں. کبھی عذاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، اور لوگوں کی جائیدادیں ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کو شفٹ کر دی جاتی ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید. اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو ہٹا دے، تم کو برخاست کر دے اور نئی نسل کو، نئی تخلیق کو لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں. ولا تزر وازرۃ وزر اخری. اور یہ آنا جانا دنیا میں تو چلتا رہتا ہے، لیکن جب دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر اپنا اپنا بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں. کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں. ولا تزر وازرۃ وزر اخری. کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. اور اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص کسی دوسرے کو مدد کے لیے پکارے گا کہ بھائی ذرا یہ میرا وزن، یہ میرا سامان، یہ میرے گناہوں کا بوجھ، یہ میرے اعمال کا بوجھ، یہ میری ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، ذرا تم اٹھا دو، یہاں سے وہاں تک لے کر چلو. وہ پکارے گا لوگوں کو مدد کے لیے، تو کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. اگرچہ کہ وہ کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار بھی ہوگا تو دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کو ڈر سنا دیجئے. اس کو ڈر سنا دیجئے جو اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے غیب میں بھی ڈرتا ہے. یخشون ربهم بالغیب فاقاموا الصلاة. اور نماز کا پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے نبی کا ڈر، رسول کا ڈر کام آتا ہے. وہ ڈرتا ہے. اور جس کو نہ اللہ کا ڈر ہے اور جو نہ نماز قائم کرتا ہے، اس کے سامنے کتنی ہی باتیں سنا لیجیے، کوئی اثر اس پر نہیں ہوتا. ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ. اللہ رسول کے احکامات سننے کے بعد جو کوئی شخص اپنے آپ کو سنوار لے، اپنا تزکیہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف راغب کر لے، نیکیوں کے کرنے کا عادی بنا لے، یہ سب کچھ اس کے اپنے لیے اچھا ہے. ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ. جو اچھا بن جائے گا وہ اپنے آپ کے لیے اچھا ہوگا. وإلی اللہ المصیر. اور سب کو پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف. وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں. اندھا اور بینا، نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے. بہت بڑا فرق ہے. ایک آدمی ہے جس کی آنکھیں اچھی ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے. ایک آدمی ہے جو اندھا ہے، جس کی آنکھیں بند ہے یا اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا. دونوں کا کیسے تقابل ہو سکتا ہے؟ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. ولا الظلمات ولا النور. ایسے اندھیرا اور اجالے کے اندر برابری نہیں ہو سکتی. اور ولا الظل ولا الحرور. اسی طرح چھاؤں اور لو میں برابری نہیں. لو گرم ہوا کو کہتے ہیں. چھاؤں میں آدمی کو ٹھنڈی ہوا آتی، لو سے گرمی محسوس ہوتی. عام طور پر ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ گرمی اور سردی برابر نہیں ہو سکتی، رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتا، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. اور آخری حصہ یہ ہے کہ
زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہوتے. ایک زندہ ہے ایک مردہ ہے، بہت بڑا فرق ہے دونوں. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سنا دیتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ قبروں میں ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے. مطلب یہ ہے کہ جو آدمی گمراہی میں اتنا پختہ ہو گیا ہے، اتنا کفر کا عادی ہو گیا ہے، اتنا گناہوں کا عادی ہو گیا ہے کہ اب نبی کی بات بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ وہ مر چکا ہے، مر کر قبر میں بھی دفن ہو گیا ہے، اب اس کے اوپر کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا. یہ سب مثالیں اوپر سے دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یہاں پر ایک تسلسل قائم کیا ہے کہ جیسے دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا، جیسے رات اور دن، جیسے اندھیرا اور اجالا، جیسے چھاؤں اور دھوپ، اور جیسے زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی ان لوگوں کی مثال جو نبی کی بات سن کر بھی ایمان نہیں لاتے، جو نبی کی بات سن کر بھی یقین نہیں کرتے، جو قرآن سن کر بھی یقین نہیں کرتے، ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ گویا کہ مر کر قبروں میں دفن ہو چکے ہیں. اب وہ کیسے سن سکتے؟ پھر اللہ ہی جس کو سنانا چاہے سنا دے گا، یعنی جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے. وہ تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے آتے ہدایت کی طرف، نبی کی طرف، اسلام کی طرف، قرآن کی طرف. اس زمانے میں بھی آتے تھے، آج بھی آتے ہیں. آج بھی کتنے لوگ ہیں جو راہ ہدایت کی تلاش میں سرگرداں ہیں. کتنے نوجوان ہیں پڑھنے لکھنے والے، پروفیشنل کورسز کرنے والے، کالجز یونیورسٹیز میں پڑھنے والے. وہ ہندو ہیں تو اپنے مذہب کے بارے میں سوچ کے پریشان ہیں کہ یہ ہم لوگ کیسے لوگ ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مورتیاں بناتے ہیں، چند دن بٹھاتے ہیں، اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس کی بے پناہ عزت کرتے ہیں، اس کو بھجن سناتے ہیں، اس کے سامنے سب کچھ کرتے ہیں، پھر اپنے ہاتھ سے لیا کے پانی میں پھینک دیتے ہیں. بڑے عجیب لوگ ہیں ہم لوگ، جس کو ہم بھگوان سمجھتے ہیں، بڑی عزت سے لا کر بٹھاتے بھی ہیں، پھر چند دن کے بعد لیا کے پھینک بھی دیتے. یہ عجیب ہماری قوم ہے، ایسا سوچنے لگے ہیں لوگ. یہ مسلمانوں کو دیکھو کیسے پاک صاف رہتے ہیں، کس طریقے سے مسجدوں کو جاتے ہیں، کیسے ادب سے نماز پڑھتے ہیں. ان کے پاس کوئی مر جاتا ہے تو کتنی عزت کے ساتھ اس کو کفن دفن کیا جاتا ہے. ہمارے پاس ہے کہ لیا کے آگ میں جلا دیتے. ایسی سوچنے والے لوگ، حالانکہ ان کے پاس نہ قرآن پہنچا، نہ حدیث پہنچی، نہ کوئی مسلمان بھائی پہنچا کہ اس کو دین کی طرف لے آئے. وہ لوگ خالی غور کرتے ہیں، کمپیئر کر رہے ہیں کہ ہمارا مذہب کیسا عجیب و غریب ہے اور اسلام کیسا شاندار مذہب ہے. آتے ہیں اپنے مسلم بھائیوں کے پاس، دوستوں کے پاس، سوال جواب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو ان کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. وہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے سمجھانے سے بھی کنونس ہو جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ دین حق یہی، سچا دین یہی ہے. اور چند دنوں تک سوال جواب، تذبذب کا شکار، آگے پیچھے ہوتے ہوتے آخر میں وہ لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہی صحیح سچا مذہب ہے. اور یہ جو ہمارا بھائی بتا رہا ہے کہ یہ ہماری زندگی کے بعد ہمارے کو پھر اپنے رب کے پاس جانا ہے، زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، یہ بات صحیح معلوم ہو رہی ہے، ہم کو بھی اسلام لانا چاہیے. کتنے ہیں نوجوان جو روزانہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. کئی مثالیں ہیں ایسی. اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو ان لوگوں سے ملایا بھی جا سکتا ہے. ہمارے اطراف میں، ہمارے محلوں میں، فیض آباد میں، چنچل گڑے میں، سنتوش نگر میں ایسے کئی واقعات پیش آ رہے ہیں روزانہ. مسلم باغ میں اور حیات نگر میں، منکھلی پورم میں کئی لوگ ہیں، نوجوان ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں. ان کو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے بغیر اسٹڈی کرے کہ خالی اپنے آبزرویشن سے یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ ہمارا مذہب غلط ہے، اسلام صحیح مذہب ہے. اس کو اختیار کر لینا چاہیے اور وہ لوگ اختیار کر رہے ہیں. پھر انہی میں سے بعض نو مسلمین نے ایسا بھی سسٹم بنا لیا ہے کہ اپنے نئے آنے والے بھائیوں کو پورا مدد کرتے ہیں، اپنے گھروں میں لا کے رکھتے ہیں، پروٹیکشن دیتے ہیں، قانونی کارروائی کرتے ہیں، ان کے سرٹیفکیٹ بناتے ہیں، نام بدلوا دیتے ہیں، ختمہ کروا دیتے ہیں. پھر مسلم لڑکوں سے یا لڑکیوں سے ان کے نکاح بھی کروا دیتے ہیں. یہ سب کچھ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ لوگ اپنے گھر والوں کی، اپنی فیملی ممبرس کی، اپنے رشتہ داروں کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے امی بھی اسلام قبول کر لیے تو اچھا ہے، ہمارے فادر، ہمارے مدر، ہمارے بردر، ہمارے دوسرے ریلیٹیوز ہیں بھائی، ان کے بارے میں بھی آپ دعا کیجیے، اللہ ان کو بھی ہدایت ہے. یہ فکر ہوتی ہے. تو اللہ جس کو سنانا چاہتا ہے سنا دیتا ہے. ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. اس کے برعکس بہت سے مسلمان بھائی ہیں، آبائی مسلمان ہیں پیدائشی، دین کی کتنی باتیں ان کو سنائیے، سننے کے لیے تیار نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں،
عمل کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ الٹا ان کو زام یہ ہے کہ ارے ہم کو کیا سناتے بھائی، ہم بھی مسلمان ہی ہیں، معلوم ہے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، مسجد کو آنا ہے، تو معلوم ہے، جاؤ جاؤ آپ اپنا کام کرو۔ تو اپنے آبائی ایمان پر ہم کو یہ غرہ ہے کہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں، اور وہ لوگ جو ہدایت سے محروم ہیں وہ بیچارے تڑپ تڑپ کے بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے آ رہے ہیں اسلام کی طرف۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ ان انت الا نذیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بس لوگوں کو ڈرا دینے والے ہیں، خبر پہنچا دینے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بستی کے لوگ اگر آج آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ان کے بھی لوگوں نے ان کو جھٹلایا۔ یہ دنیا کا شروع سے ایسا ہی قانون رہا ہے کہ لوگ پہلے پیغمبروں کو، اللہ والوں کو، نیک لوگوں کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ کو بھی اگر یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں تو اس میں آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاءتهم رسلهم بالبينات والزبر والكتاب المنير، آپ سے پہلے بھی جتنے نبی اور رسول آئے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کھلی نشانیاں دی، کھلی ہوئی باتیں ان کے سامنے پیش کی گئیں، صحیفے ان کو دیے گئے، روشن کتابیں ان کو دی گئیں، تورات دی گئی، زبور دی گئی، انجیل دی گئی، اور اب آپ کو قرآن دیا گیا، اور بہت سے پیغمبروں کو چھوٹی چھوٹی کتابیں اور صحیفے دیے گئے، بعض کو معجزات دیے گئے جو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اکثر و بیشتر پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے، یہ سب کچھ اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی لوگوں نے ان کو جھٹلایا۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر جب انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو اپنی گرفت میں لیا، اپنے عذاب میں ان کو پکڑ لیا۔ فکیف کان نکیر، دیکھو میرے انکار کا انجام کیسا، ان لوگوں کو ہم نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ ان آیات کی تفسیر کا خلاصہ تھا۔ آگے اس کے سلسلے میں معارف و مسائل ہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یعنی قیامت کے روز کوئی آدمی دوسرے آدمی کا گناہوں کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ سورہ عنکبوت میں جو آیا ہے کہ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یعنی گمراہ کرنے والے لوگ اپنے گمراہ ہونے کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور اتنا ہی دوسرا بوجھ اس کا اٹھائیں گے کہ انہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن کو گمراہ کیا تھا ان کا بوجھ یہ لوگ کچھ ہلکا کر دیں گے، بلکہ ان کا بوجھ اپنی جگہ ان پر پورا رہے گا، اور گمراہ کرنے والوں کا جرم دوہرا ہونے کی وجہ سے ان کا بوجھ بھی دوہرا ہو جائے گا۔ ایک گمراہ ہونے کا دوسرا، دوسروں کو گمراہ کرنے کا دوسرا، اس لیے ان دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ سورہ عنکبوت میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اس میں یہ ہے کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اس آیت میں یہ ہے کہ وہ لوگ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، نیکی کی طرف جانے نہیں دیتے، نیکی کی راہوں میں رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں، وہ لوگ خود گناہ میں مبتلا ہونے کا بوجھ الگ اٹھائیں گے، دوسروں کو گناہ کی طرف لانے کا بوجھ الگ اٹھائیں گے۔ اس طرح گناہوں کا بوجھ ان کا دوہرا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدمی ان کے گمراہ کرنے سے گمراہ ہو گیا اس کا بوجھ کوئی ہلکا ہوگا، ایسی بات نہیں، بلکہ اس کا اپنا پورا بوجھ ہوگا، ان کا بوجھ ڈبل ہوگا کہ خود بھی گمراہ تھے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ یہ اس قانون کے تحت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اس طرح سے ہے کہ آدمی اگر دوسروں خود برائی کرتا ہے تو اس کا اپنا سنگل بوجھ ہے، اور برائی کر کے دوسروں کو بھی برائی میں مبتلا ہونے کا سبب بنتا ہے، تو اس کو جتنے لوگ اس کے گمراہ کرنے سے، برا بنانے سے برے ہو گئے، ان لوگوں کی برائی کا بوجھ بھی اس پر پڑے، اس طرح اس کے گناہوں میں اضافہ ہوگا۔ ایسا ہی معاملہ نیکیوں کا بھی ہے، تو آدمی خود نیک ہے تو اس کی نیکیوں کا اجر اس کو ملے گا، اور وہ دوسروں کو بھی نیک بناتا ہے تو جتنے لوگ اس کے بنانے کی وجہ سے، صحیح راستے پر لانے کی وجہ سے نیک بنے، اس کے ان لوگوں کا اجر بھی اس کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا، جس کو ہم ثواب جاریہ بھی کہتے ہیں۔ جس طرح ثواب جاریہ ہے ایسے ہی عذاب جاریہ بھی ہے، کہ ہم گناہ کریں گے، دوسروں کو گناہ کی دعوت دیں گے، تو جتنے مزید لوگ گناہ کریں گے ان سب کے گناہوں کا بوجھ بھی
پہلے آدمی کے اوپر لاگو ہوگا اور دوسرے گناہگاروں کا اپنا بوجھ ان کا برابر کا ہوگا، اس میں کمی نہیں ہے۔ ایسی نیکی کرنے والے کی نیکی کا اجر اس کو الگ ملے گا، اور جتنے لوگ اس کی وجہ سے نیک بنے ہیں اس کا اجر اس کو مزید ملے گا۔ لیکن جہاں تک کہ گناہوں کے اٹھانے کا معاملہ ہے، آگے کی آیت میں اس کو صاف کر دیا گیا ہے کہ کوئی آدمی اپنے گناہوں کا بوجھ دوسروں سے اٹھوانے کی کوشش کرے گا تو کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس روز ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے گا کہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارا کیسا شفیق اور مہربان باپ تھا۔ وہ اقرار کرے گا کہ بے شک آپ کے احسانات بے شمار ہیں، میرے لیے آپ نے دنیا میں بہت کلفتیں اٹھائی ہیں۔ اب باپ کہے گا کہ بیٹا آج میں تمہارا محتاج ہوں، اپنی نیکیوں میں سے تھوڑی مجھے دے دو کہ میری نجات ہو جائے۔ بیٹا کہے گا کہ ابا جان آپ نے بہت تھوڑی سی چیز طلب کی، مگر میں کیا کروں، اگر میں وہ آپ کو دے دوں تو میرا یہی حال ہو جائے گا، اس لیے مجبور ہوں۔ پھر وہ اپنی زوجہ سے یہی کہے گا کہ میں نے دنیا میں تم پر اپنا سب کچھ قربان کیا، آج مجھے تمہاری تھوڑی نیکیوں کی ضرورت ہے، وہ دے دو۔ بیوی بھی وہی جواب دے گی جو بیٹے نے دیا۔ حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ یہی مراد اس آیت کی بھی ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، اور فرمایا کہ قرآن کریم نے متعدد آیات میں اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ ایک جگہ لا یجزی والد عن والدہ شیئا ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، کہ کوئی آدمی اس روز کوئی باپ اپنے بیٹے کو عذاب سے نہیں چھڑا سکے گا اور نہ بیٹا باپ کو۔ مراد یہی ہے کہ کوئی دوسرے کا گناہ اپنے سر لے کر اس کو نہ بچائے گا۔ شفاعت کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یعنی اس روز انسان بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے۔ بھاگنے کا حاصل یہی ہے کہ وہ ڈرے گا کہ کہیں یہ اپنا گناہ مجھ پر نہ ڈال دے یا میری کسی نیکی کو لینے کی فرمائش نہ کرے، اس لیے وہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اس آیت کے شروع میں کفار کی مثال مردوں سے اور مومنین کی زندوں سے دی گئی۔ اسی کی مناسبت سے یہاں من فی القبور سے مراد کفار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان زندہ کافروں کو بھی آپ نہیں سنا سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قسمت میں، ان کی تقدیر میں ہدایت لکھی ہی نہیں۔ ان کے لیے کفر مقدر ہو چکا ہے۔ جن کے لیے کفر مقدر ہو چکا ان کو تو آپ ہدایت پر لا نہیں سکتے۔ ہاں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے امکانات رکھے ہیں وہ ضرور بضرور ایک نہ ایک دن ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، مومن ہو جائیں گے۔ اس آیت میں خود یہ بات واضح کرتی کہ یہاں سنانے سے مراد وہ سنانا ہے جو مفید اور مؤثر اور نافع ہو، ورنہ مطلق سنانا تو کفار کو ہمیشہ ہوتا ہی رہا اور مشاہدے میں آتا رہا ہے کہ ان کو تبلیغ کرتے اور سنتے تھے۔ اس لیے مراد اس آیت کی یہ ہے کہ جس طرح آپ مردوں کو کلام حق سنا کر راہ حق پر نہیں لا سکتے کیونکہ وہ دنیا کے دارالعمل سے آخرت کے دارالجزا میں منتقل ہو چکے ہیں، وہاں اگر وہ ایمان کا اقرار بھی کر لیں تو معتبر نہیں، اسی طرح کفار کا حال ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مردوں کے سنانے کی جو نفی اس آیت میں کی گئی ہے اس سے مراد خاص اسماع نافع ہے، جس کی وجہ سے سننے والا باطل کو چھوڑ کر حق پر آ جائے۔ یعنی کہ مطلق سنا دینا مطلب یہ ہے کہ آواز تو کان میں جا رہی، بظاہر ہر آدمی جو کان رکھتا ہے، جس کے اندر سننے کی صلاحیت ہے، وہ سن تو رہا ہے، الفاظ اس کے کان سے ٹکرا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں بھی آ رہا ہو، جیسے کہ مشرکین عرب کا حال تھا کہ وہ قرآن بھی سنتے تھے اور سن کر یہ بات محسوس کرتے تھے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے اور محمد یقیناً اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن ہم مان لیں گے تو پھر ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی، اس لیے ان کا انکار، اس لیے لوگوں کو روکو اس سے۔ اس حق کا ہم کو پتہ اس وقت چلتا ہے جبکہ ہم وہ واقعات سنتے ہیں کہ بعض مرتبہ مشرکین عرب کے سردار راتوں میں چھپ کر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں قرآن تلاوت کرتے تھے تو سنتے تھے، اور پھر بعد میں راستوں میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ تم کہاں سے آ رہے، تم کہاں سے آ رہے؟ وہ کہتے تھے کہ بھائی صحیح بات یہ ہے کہ ہم رات میں گئے تھے محمد کے پاس قرآن سننے کے لیے، اور ہم دن میں تو لوگوں کو روکتے ہیں لیکن ہمارا دل اندر سے گواہی دیتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام۔ پھر آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو ہم دن میں تو لوگوں کو روکتے ہیں اور رات میں جا کے چوری ہم خود سنتے ہیں، تو یہ بات بڑی خطرناک ہے، اس لیے ہم سب مل کر عہد کریں گے
کہ آئندہ سے ہم جا کر محمد کے پاس قرآن نہیں سنیں گے۔ سب نے عہد کر لیا، وعدہ کر لیا، لیکن دوسرے دن رات کا وہ وقت آیا تو سب اپنے اپنے بستر پر بے چین ہو گئے اور سوچنے لگے کہ کیا کریں، کسی طرح جا کر کلام سننا پڑے گا۔ پھر خیال آیا کہ سب نے تو وعدہ کر لیا ہے کہ کوئی نہیں آئے گا، میں اکیلا جا کر سنوں گا تو کس کو بھی پتہ نہیں چلے گا، چلو آج میں چلتا ہوں۔ یہی خیال سب کے دل میں آیا اور سب دوسرے دن بھی پلٹ کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قرآن سنا۔ پھر جب واپس ہونے لگے تو راستے میں پھر سب کی ملاقات ہو گئی۔ اس طرح سے سب نے پھر ایک بار ایک دوسرے کو تلقین کی کہ آئندہ سے نہیں آئے۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ بظاہر وہ بھی سنتے تھے، ظاہری کانوں سے ان کو بھی اثر بھی ہوتا تھا، لیکن جس کا اصل اثر یہ ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کریں، ایمان لے آئیں، عمل کی طرف راغب ہو جائیں، یہ ہے دراصل سننا۔ اور یہ سننا جس کو نصیب نہ ہو اس کی مثال مردے کی سی ہے، اگرچہ کہ کان اس کے کام کر رہے ہیں، اگرچہ کہ دل اندر سے، ضمیر اندر سے گواہی دے رہا ہے کہ بات حق ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اس کا سننا نہ سننا برابر ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ بہرا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مردہ ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اندھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ ساری مثالیں دی ہیں کہ وہ لوگ عربی دان تھے، قرآن بھی سنتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے بھی تھے، اور انہوں نے 40 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت داری کا اقرار کیا تھا اور اپنے فیصلے لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کراتے تھے۔ یہ سارے حقائق ان کے سامنے روز روشن کی طرح آیا تھے، لیکن پھر بھی جب ایمان لانے کے لیے کہا گیا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف ان کو بلایا گیا، تو وہ اندھوں کی طرح ہو گئے، بہروں کی طرح ہو گئے، مردوں کی طرح ہو گئے۔ ان میں سے جن کو اللہ نے توفیق دی وہ تو ایمان لائے، جن کو اللہ کی طرف سے توفیق سلب کر لی گئی وہ ایمان سے محروم رہے۔ ان آیات کا یہی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على